نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشیاء کما ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم پہلو تعلق توڑنے والے کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کی تلقین فرمائی کہ تعلقات تجارتی بنیادوں پر نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ تعلق جوڑتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدلے کی قسم کی چیز ہے، ایک تجارتی قسم کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تعلق توڑنا چاہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی تعلق کو بحال رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ جس طریقے سے چلتے ہوئے انسان سے اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ جھک کے اس کو اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی زندگی میں اگر کبھی کوئی رشتہ ہاتھ سے نکلنا چاہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جھک کے بھی اس کو بچا لے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک چیز یہ کہ میں مخفی اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہوں۔ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں، اور غربت ہو یا امیری میں دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے ان اصل من قطعنی و اوتیا من حرمنی و اعفو عمن ظلمنی، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں، اور جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، اور جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ان یکون سمتی فکراً و نطقی ذکراً و نظری عبرہ، کہ میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ یہاں آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوچ کو بھی رد فرما دیا کہ بندہ یہ کہے کہ جو کوئی میرے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ جو تعلق توڑے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا، اور جو تعلق جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کہ ہم بھی انسان ہیں آپ جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ کوئی اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مظاہرہ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ وہ بندہ تعلق جوڑنے والا نہیں ہوتا جو بدلے میں تعلق جوڑتا ہے۔ اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے
کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے تو وہ پھر بھی اس سے تعلق جوڑتا ہے۔ یعنی اصل کمال اس وقت ہے کہ جب بندے سے قطع تعلقی کی جائے لیکن بندہ اس سے قطع تعلقی نہ کرے بلکہ تعلق بچانے کی کوشش کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی لوگوں کو فرمایا کہ لا تکونوا امعاء تقولون ان احسن الناس واحسننا بان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا بان اساءوا فلا تظلموا وان اساءوا ان لا تظلموا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لوگوں، تم اتنی کمزور رائے والے نہ ہو جاؤ کہ تم کہو اگر کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی اس سے اچھا سلوک کریں گے، اگر لوگ ہم پہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پہ ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لو کہ تم یہ سوچو کہ اگر لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں گے تو تب بھی ہم ان سے اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ تم سے زیادتی کریں گے تب بھی تم ان پر ظلم نہیں کرو گے۔ یعنی بلند اخلاق جو ہے یہ دراصل یک طرفہ خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں نے ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے، تعلق توڑنے والے سے بھی تعلق جوڑنا ہے اور تعلق جوڑنے والے سے بھی تعلق جوڑنا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا اور تعلق کو جوڑنا اور تعلق ٹوٹنے سے اس کو بچانا یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، جس طریقے سے مادی دنیا کے چند قوانین ہوتے ہیں کہ بندہ پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، اسی طرح روحانی دنیا کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں جن میں سے ایک قانون یہ ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اللہ اس کی عمر کو میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ اور یہ صلہ رحمی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک فضیلت والے کاموں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے کہ تو اس شخص سے تعلق جوڑے جو تجھ سے تعلق توڑے، اور تو اسے عطا کرے جو تجھے محروم کرے، اور تو اسے معاف کرے جو تجھ پر دشنام ترازی کرے۔ مراد یہ ہے کہ برائی کے مقابلے میں اچھائی کرنا یہ بہت زیادہ افضلیت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا آج کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا، اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، وہ گیا، اس نے جا کر اپنی خالہ سے معذرت کی اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ان الرحمۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پہ نازل نہیں ہوتی جس قوم میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ یعنی قطع تعلقی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ جن لوگوں میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور اس کی بات سن کے آپ نے فرمایا، اگر بات ایسے ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارا ایک مددگار متعین رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو تیری مدد کرے گا اور ان کے مقابلے میں وہ تیرا دفاع کرے گا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے پر غور فرمائیے۔ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں تو اس سے کوئی چیز مانگتا ہوں، وہ نہ مجھے کوئی چیز دیتا ہے نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ پھر اسے مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ وہی کروں جو بہت اچھا ہے، اور میں نے جو قسم کھائی ہے میں اس کا کفارہ ادا کر دوں۔ مراد یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ جب بندے کو اس سے کام پڑے تو وہ کام نہیں کرتا، لیکن جب اس کو کام پڑے تو وہ آ جاتا ہے، تو جو بندہ قسم کھا لے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا، اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ اس کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آئے جس طرح پہلے آیا کرتا تھا۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دے گا وہ دے گا، دنیا میں ہی انسان کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے اور ایک اسے کیف سرمدی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گزارش لے کر ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ صلہ رحمی جو ہے یہ آپ کی زندگی کا وہ وصف ہے جو آپ کو بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے جن اوصاف کا تذکرہ فرمایا تھا اس میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے لتصل الرحمہ کہ آپ تعلق جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو مال عطا کرتے ہیں،
مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب پر مدد فرماتے ہیں۔ تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ تعلقات کو جوڑا جائے، اپنے آپ کو جھکا کر بھی ٹوٹتے ہوئے تعلق کو بچا لیا جائے۔ جس بندے نے صلہ رحمی کو اپنا نقطۂ نظر بنا لیا اور اپنی زندگی کا منشور بنا لیا کہ میں نے ٹوٹتے ہوئے تعلقات کو بچانا ہے، تو اس بندے نے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا ہے اور آپ کی سیرت طیبہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے کا عزم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔